پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ میرا آج کا ٹاپک کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نمبر 8 ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے اندر کی گئی۔ 8ویں ترمیم کی کہانی سمجھنا ہر پاکستانی کی ضرورت ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ ہی پاکستان میں فوجی حکمران اپنے مقاصد اور اقتدار پر جمے رہنے کے لیے قانون کو کھیل بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کرنے کے بعد جنرل ضیاء الحق نے پے در پہ مارشل لا آرڈرز جاری کیے اور ان سب لوگوں کو نشانہ بنایا جو ٹرو ڈیموکریسی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ جنرل ضیاء الحق نے کانسٹیٹیوشن پر سب سے بڑا ڈاکہ 1981 میں ڈالا، جب پہلا انٹرم کانسٹیٹیوشنل آرڈر، جسے پروویژنل آرڈر یا PCO بھی کہا گیا، اسے جاری کیا۔ اس آرڈر کو کانسٹیٹیوشنل کہنا بھی کانسٹیٹیوشن کی توہین تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ جنرل ضیاء الحق نے اس وقت سپریم کورٹ کے ججوں کے لیے یہ لازمی قرار دے دیا تھا کہ وہ نیا اوتھ لیں۔ جسٹس دراب پٹیل اور جسٹس فخر الدین جی ابراہیم نے نیا حلف لینے سے انکار کر دیا اور ریزائن کر دیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس انوار الحق کو بھی مجبور کر دیا گیا کہ وہ ریزائن دیں، اور ان کے بعد جسٹس محمد حلیم نے حلف اٹھا کر چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالا اور اگلے 8 سال ملک کے اعلیٰ ترین جج رہے۔ آئین پر اگلا اٹیک جنرل ضیاء نے دسمبر 1981 میں کیا، جب ایک پریزیڈنشل آرڈر کے تحت مجلس شورا بنائی گئی۔ پھر 1984 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ریفرنڈم کروا کر لولا لنگڑا قانونی جواز حاصل کر کے اگلے 10 سال کے لیے پریزیڈنٹ منتخب ہو جائے۔ ویسے بھی اس وقت کانسٹیٹیوشن سسپینڈ ہی تھا، چنانچہ دسمبر 1984 میں ریفرنڈم کرا دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کو اگلے 5 برس کے لیے پریزیڈنٹ منتخب کر لیا گیا۔ پھر فروری 1985 میں نان پارٹی بیسس پر الیکشن کرائے گئے۔ پیپلز پارٹی سمیت MRD نے ان الیکشنز کا بائیکاٹ کیا، جسے بعد میں محترمہ بینظیر بھٹو نے اعتراف کیا کہ یہ بائیکاٹ ان کی ایک غلطی تھی۔ مارچ 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے ایک اور پریزیڈنشل آرڈر جاری کیا اور اسے کانسٹیٹیوشن کی بحالی یا RCO کا نام دیا گیا، جس کے تحت کانسٹیٹیوشن میں بڑے پیمانے میں امینڈمنٹس کی گئیں۔ یہ امینڈمنٹس کل ملا کر ایک امینڈمنٹ کے طور پر 8ویں امینڈمنٹ کہلائی، جو درجنوں امینڈمنٹس کا مجموعہ تھی۔ اس سلسلے میں جنرل ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو سے وزیر اعظم کا اوتھ لے لیا۔ مارچ 1985 کے آخری ہفتے میں جنرل ضیاء الحق نے اعتماد کا ووٹ بھی لے لیا۔ جنرل ضیاء الحق نے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر ان کی 8ویں ترمیم کو قانونی طور پر تحفظ نہ دیا گیا تو وہ ایک بار پھر قومی اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ نئے ممبرز اسمبلی نے مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دیے اور دسمبر 1985 میں پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر اقبال احمد خان نے 8ویں امینڈمنٹ کا ڈاکومنٹ پیش کیا، جس پر خاصی تنقید ہوئی۔ جنرل ضیاء الحق بظاہر 8ویں امینڈمنٹ کے ذریعے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹرز کے پاور میں بیلنس قائم کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے، مگر در حقیقت 8th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بڑے ہی سنگین نتیجے برآمد ہوئے۔ نومبر 1985 تک یہ ترمیم آئین کا حصہ بن چکی تھی۔ نیشنل اسمبلی نے 8th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو 7 نومبر 1985 کو منظور کر لیا، یعنی نیشنل اسمبلی میں 125 ممبرز نے 8th امینڈمنٹ کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 31 ممبرز نے اس کی مخالفت کی۔ 8th امینڈمنٹ 9 نومبر 1985 کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن گئی اور پروملگیٹ ہو گئی۔ اس امینڈمنٹ کے ذریعے سے گورنمنٹ آف پاکستان پارلیمنٹری گورنمنٹ سے کافی حد تک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں کنورٹ ہو گئی، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کئی بڑے کانسٹیٹیوشنل پاورز مل گئے۔ اس امینڈمنٹ میں آرٹیکل 58(2)B کے ذریعے صدر کو یہ پاور دے دیا گیا کہ اور اگر وہ محسوس کریں کہ حکومت کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام نہیں کر رہی تو وہ نیشنل اسمبلی کو جب چاہیں توڑ سکتے ہیں، جبکہ انہیں سینٹ کو توڑنے کا اختیار نہ تھا۔ اس امینڈمنٹ کے ذریعے سے مارشل لا کے دوران کیے گئے ایکشنز کو قانونی کوریج بھی دے دی گئی، تاکہ ایک فوجی حکومت کسی بھی قانونی چیلنجز سے محفوظ رہے۔ جوڈیشری کی نگرانی بھی رکھی گئی، یعنی پریزیڈنٹ کے اسمبلی توڑنے کے صورت میں اس فیصلے کو کورٹ کے فیصلے میں چیلنج کیا جا سکتا تھا۔ پرائم منسٹر کے پاورز میں بھی کمی کی گئی۔ 8ویں امینڈمنٹ کے بعد پریزیڈنٹ کے پاورز بہت بڑھ گئے تھے۔
وزیر اعظم کے پاورز کو کم کر دیا گیا۔ اس امینڈمنٹ کے بعد مارشل لا ختم کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ کانسٹیٹیوشن کی مکمل ریسٹوریشن اور پارلیمنٹری سسٹم کو فنکشنل کرنے کے لیے یہ امینڈمنٹ کی گئی تھی، مگر دوسری طرف پریزیڈنٹ کو اسمبلی توڑنے کا پاور ڈیموکریسی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتا چلا گیا، اور آنے والے کئی برسوں تک اس پاور نے کئی ڈیموکریٹک حکومتوں کا خاتمہ کیا۔ آرٹیکل 58(2)B کا استعمال کر کے 3 منتخب الیکٹڈ گورنمنٹس محمد خان جنیجو، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کو برطرف کیا گیا۔ بعد میں آگے چل کر آرٹیکل 58(2)B کا خاتمہ 1997 میں نواز شریف صاحب کی حکومت نے کیا، جس کے لیے 13ویں ترمیم کی گئی اور تب جا کے اس آرٹیکل کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد سال 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے سے وزیر اعظم کے مکمل اختیارات کو بحال یا ریسٹور کر دیا گیا۔ یہ تھی 8ویں ترمیم کی ایک مختصر کہانی۔ تھینک یو ویری مچ۔